زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے راکھ کی زمین رافدین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے یشکر بن لامک کو نبی بنا کے بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، تو کوئی نوح نجی اللہ کہہ کر بلاتا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پڑ پوتے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا اور نفسیانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ آپ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 950 سال آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس چند غریب لوگوں کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام ہی نوح بن گیا۔ تو بس اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے، اے نوح اب تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو آسان سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ نے وحی بھیجی، اے نوح ایک کشتی تیار کرو، ان قریب تیری ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے پیغام بھجواتا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے گئے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ کے اوپر رہتے تھے، نہ وہاں سمندر تھا، نہ وہاں دریا تھا، نہ درخت۔ بالآخر آپ نے وہاں درخت اگائے اور کشتی کو بنانا شروع کر دیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے اور کیل بناتے اور لکڑی کو جوڑتے۔ تاریخ نے لکھا آپ 100 سال کشتی کو بناتے رہے۔ آپ کی قوم آپ کے پاس آتی، آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں پر دریا ہے نہ درخت، پھر بھی کشتی بنا رہے ہو۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز اور عرض 50 گز تھا، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، بلکہ جس طرح اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے کشتی کو بند کیا گیا تھا، تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی کے اوپر سے داخل نہ ہو۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے تھے، نچلا درجہ جانوروں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے، اور ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح اس زمین پر مختلف جانوروں اور مختلف پرندوں کے جوڑے کو سوار کرو تاکہ مخلوقات کی نسل باقی رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانوروں اور پرندوں کو جمع کیا۔ پھر آپ نے انسانوں کو کہنے لگے، آؤ یہ نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں ہوگا وہ اللہ کی امان میں رہے گا اور
پوری قوم ہنستی رہی، آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے۔ بعض کتابوں میں تعداد 80 بتائی گئی، جس میں آپ کے 3 فرزند بھی تھے۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا کہ عن قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کر قوم نوح ہنس رہے تھے کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے گھر ڈوب گئے، اور اوپر سے بارش ہی برس رہی تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ طوفان کچھ دیر کا ہے، تو وہ یوں اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ اس قوم میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی تھے۔ آپ نے دیکھا اور کہا، اے کنعان، نجات کی کشتی میں آ جا۔ کنعان نے کہا، اب بس تھوڑی ہی دیر میں ہم پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ تو بس پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کوئی بھی پہاڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو بس وہی بچے جو اللہ کے نبی کی کشتی پر بیٹھے تھے۔ تو اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز اونچا تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ 5 مہینے تک کشتی پانی ہی میں طواف کرتی رہی، کسی جگہ پہ نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ ہرات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ اس پہاڑ کی لمبائی 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کر ٹھہر گئی۔ تاریخ 10 محرم جمعے کا دن تھا۔ تو بس اللہ کے نبی نے ایک کبوتر کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کہ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا، تو آپ نے تمام جانوروں اور پرندوں کو آزاد کیا، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے 3 بیٹے، ایک کا نام سام، دوسرے کا نام حام، تیسرے کا نام یافت تھا۔ سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافت جن سے ترکی کی نسل چلی، اور یوں آپ نے اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور تقریباً طوفان کے 60 سال بعد آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔